الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له لا مثیل له لا مثل له ولا مماثل له سرمدی ازلی ابدی دہری لا ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وعلانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا دے بلند آواز میں یار ذوق شوق محبت الفت دے نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ برادران ملت معزز حاضرین مجلس علماء کرام مشایخ عظام ثنا خانان مصطفیٰ معززین علاقہ نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں ملک برادران میں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ جس نے آپ کی رغبت اس کی طرف دلائی کہ شادی مناؤ تو ایسے مناؤ کہ عرش اولا پر وہ مالک حقیقی خوش ہو اور گنبد خضرا میں اس کا محبوب مصطفیٰ خوش ہو خوش قسمت ہو عمران صاحب جبران صاحب آج آپ اپنے باپ کی روح کو خوش کر رہے ہیں میرا یہ ایمان میرا یہ وجدان میرا عقیدہ میرا مسلک
حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جن کے متعلق ملا علی قاری جیسی ذوات قدسیہ فرماتی ہیں وقال شیخ مشایخنا، آپ فرماتے ہیں دنیا میں، اور کتاب کا نام ہے کتاب الروح، اصال ثواب کے متعلق اس کے انہوں نے کچھ حصے بنائے، تقسیم کیا، اور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہم والدین کے جانے کے بعد جو کرتے ہیں، اچھائی کریں یا برائی، تمہیں تو گناہ برائی کا ملے گا ہی، لیکن قبر میں ان کو بھی اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر نیک عمل کرتے ہو، صالح اولاد، یہ صدقہ جاریہ، پانی کی سبیل لگا دینا، یہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد، اچھی اولاد۔ میں نہیں جانتا عمران صاحب کو، جبران صاحب کو، بعد لوگ کچھ ٹھٹھا کرتے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہوں گے، وہ جی یہ پہلا کی کرتا سی تو ان پہ کی آج کرتا ہے۔ غم سبھی راحت و آرام میں ڈھل جاتے ہیں، ارے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جس وقت مدینے والا کرم کر دے، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ اگر کرم کر دے تو راہ چلتوں پر کر دے، اور اگر گرفت کرنے لگے تو محراب مسجد کا جو ہے اس میں بیٹھوں پر گرفت کر دے۔ اپنے عملوں پہ ناز نہ کرو، بلکہ عمل کرنے کے بعد چھوڑ دو اس مالک حقیقی پر کہ اللہ جو تم نے بتایا، تیرے محبوب نے دکھایا، ہم اس پر عمل کر کے پھر بھی تیرا فضل مانگتے ہیں۔ جے میں ویکھاں ملا ملے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت ہے تیرا، جے قطرہ بخش منو کم بن جاتا ہے میرا۔ عمران جبران صاحب، اللہ کی ذات نے آپ کو قطرہ نہیں بلکہ سمندر بخش دیا۔ کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، کاسا لیسی نہیں کی، بڑے بڑے حکمرانوں کی بھی، کربلا سے لے کر آج تک ہمارے خاندان کا یہ سادات کا وتیرہ ہے۔ جو سید ہے وہ کبھی کسی کی کاسا لیسی یا غلط خوشامد دنیا کے حصول کے لیے نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کے خون میں بھی فرق ہے، اس کے دودھ میں بھی فرق ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ خوشبخت ہیں، لیکن اچھائی کو بھی چھپانا یہ بھی جرم عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے۔ قاری عدنان صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے رفقا کو بھی مبارک ہو کہ جنہوں نے اس نوجوان کو اس طرف راغب کیا، اور یہ نوجوان، اس کے برادران، اس کا خاندان مبارک کے لائق ہیں اور مستحق ہیں کہ جنہوں نے قاری صاحب کی بات کو سن کر اس کو ضائع نہیں جانے دیا۔ آج یہ مجلس پاک، محفل پاک، مہندی کی محفل ہے، مہندی کی۔ لوگ عجیب باتیں کرتے ہوں گے، یہ دیکھو جی یہ مہندی ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی مسجدوں میں بھی مہندی ہوئی ہے؟ ارے آؤ دروازہ مصطفیٰ کی طرف دیکھو، چوکھٹ مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، سنہری جالیوں سے لپٹ جاؤ، اپنی نگاہوں کو نگاہ مصطفیٰ سے لڑا دو، پھر تمہیں سبق ملے گا اور پتہ چلے گا کہ مہندی ایسے بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر ذکر خدا بھی ہو
جہاں پر نعت مصطفیٰ بھی ہو، آؤ جو یہ کرتے ہیں۔ عمران صاحب یہ آپ کا جہاد ہے، یہ جہاد ہے آپ کا۔ کچھ تلوار سے جہاد کرتے ہیں، میدان جنگ میں لڑتے ہیں، کچھ زبان کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ مال کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ ایسا نیک عمل کر کے اللہ کی راہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کے قدوم میمنت پر چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں اس طرح بھی جہاد کرتے ہیں۔ یہ بھی جہاد کے زمرے میں آتا ہے، اشارتاً، عبارتاً، دلالتاً، اقتداً۔ حدیث مصطفیٰ اس بات کی تصحیح فرماتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ قیامت تک کے مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ، باپ صدیق ہو بیٹی صدیقہ ہوتی ہے، فرمایا عائشہ میریاں ہور بھی بیبیاں ہیں لیکن جس لئے تیری چار پائی تے بیٹھنا میرے تے خدا دا قرآن نازل ہو۔ وہ عائشہ تو صدیقہ قیامت تک کے مومنوں کی ماں، کن کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ جو شخص اپنی ماں کی توہین کرے، میں تو آپ سے فتویٰ لینے آیا ہوں، دینے نہیں آیا، جس ماں نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا ہو، گلے کی مشین 24 آور چلاتی رہے، شکوہ کرتی رہے، بیوٹی پارلر سے بال بنواتی رہے، اور وہاں سے تیار ہو کر نکلے، اس کی کوئی توہین کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاموش بیٹھے ہیں، آپ بتائیں مجھے اسے کیا کہتے ہیں عرف عام میں؟ میں یہ لفظ حذف کر جاتا ہوں، اور جو قیامت تک کے مومنوں کی ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ پیغام آیا محلے سے، ہمسایوں سے کہ عائشہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے آنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے آقا گھر پہ موجود نہیں، تشریف لے آئیں، میں اجازت لے کر آؤں گی۔ قیامت تک کی عورتوں کو کیا سبق دیا؟ کہ خاوند کی اجازت کے بغیر باہر قدم مت رکھو، باہر قدم مت رکھو خاوند کی اجازت کے بغیر، خاوند کی اجازت کے ساتھ جاؤ، حتیٰ کہ فرمایا میکے بھی خاوند کی اجازت کے بغیر مت جاؤ۔ سرکار دو عالم تشریف لائے، عرض کی آقا اس طرح شادی ہے، وہاں سے پیغام آیا، فرمایا ٹھیک ہے عائشہ جاؤ۔ جب 2 قدم چلی، فرمایا عائشہ بات سنو، کیا شادی کی مناسبت کے موقع پر اور اس کے مطابق تمہیں کچھ گیت آتے ہیں؟ گیت گانا منع نہیں، شرع کے مطابق اپنی آواز دھیمی رکھ کے 4 دیواری میں کمرے میں کسی کی خوشی میں شامل ہونا نہ یہ منع ہے نہ یہ گناہ ہے، بلکہ سرکار دو عالم نے فرمایا جا کے ان کی خوشی میں شامل ہو کر ان کے ساتھ مل کر عربی زبان میں اللہ کا ذکر بھی کرو، مصطفیٰ کا ذکر بھی کرو، اور جن کی شادی ہے ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ آج ہم برے کلمات، گندے کلمات، فوش، اور عرض کر رہا تھا یہ جہاد ہے۔ جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو اللہ کے رسول کی بھی زیارت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ قرطبی
آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 3 برادر تھے، نوجوان، عربی نوجوان تھے، بڑے خوبصورت، حسین و جمیل، جوانی کا غلبہ تھا، اللہ کی رات میں سال ہر سال سے جہاد کر رہے تھے۔ ایک عیسائی بادشاہ نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، پکڑ کے اپنے محل میں لے گیا، جا کر اس نے ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرنا چاہا، مائل کرنا چاہا، اور وہاں کی اپنی عیسائی عورتوں کو سامنے لا کر بہکانا چاہا، لیکن وہ عربی نوجوان جن کی نگاہ مصطفیٰ سے لڑ چکی تھی، جن کی نگاہوں میں واللیل کی زلفوں کے نظارے تھے، حمیم کے کنڈلوں کی خوشبو تھی، ان کو بہکا نہ سکا۔ آخر ایک تیل کا بڑا سا کڑا رکھا، نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو ایک نوجوان کو، بڑے بھائی کو کہا تم اس کے ارد گرد چکر لگاؤ، شاید یہ ڈر جائیں، شاید یہ خوف ہو کر عیسائیت قبول کر لیں۔ جب چکر لگاتا رہا، تیسرا چوتھا چکر لگایا، دیکھا ان کے چہرے پر تو ذرا بھی خوف کا کوئی اثر نہیں ہے، ذرا بھی کپ کپی نہیں ہے۔ اس نے ملازم کو کہا دھکا دے دے، دھکا دیا، وہ کڑا میں گرا، جب کڑا میں گرا تو کرتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ دوسرے بھائی کو بھی اسی طرح کیا۔ تیسرا سب سے چھوٹا تھا، جو بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کو بھی شاید یہ ڈر جائے۔ وہ بولا بادشاہ جلدی کرو، میں منتظر ہوں، میرے آقا کی بارگاہ میں میرے دونوں بھائی بیٹھ کر جام کوثر پی رہے ہیں، میں بھی جا کر پینا چاہتا ہوں۔ ساتھ اس کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ ایسے کرو، یہ نوجوان عربی، یہ عربی عیش و عشرت کے دل دادا ہوتے ہیں، جوانی کا اس پر غلبہ ہے، ایسے کرو اس کو میرے حوالے کرو اور مجھے 40 دن کی مہلت دو، اور میری ایک بچی ہے، بیٹی ہے، جو نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا عیسائیت بےتاب رہتی ہے، ایسے کرو یہ مجھے دو۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ایک نظر اس کے چہرے پر پڑنے سے اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا نہ ہوا، اس نے کہا مجھے قتل کروا دینا، لے کر چلا گیا۔ پریشانی میں گھر میں گیا، پہنچا، بیٹی نے دیکھا، اس نے کہا بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا یہ ماجرا ہے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے بادشاہ قتل کروا دے گا، 40 دن کی مہلت لی ہے، لہذا یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے دائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کا کام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بٹھا دیا، بیٹھ گئے۔ رات کو وہ عربی نوجوان اپنے کمرے میں موجود ہے، ذکر الہی، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہے۔ وہ فاشا عورت، عیسائی عورت آتی ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، ساری رات بیٹھی رہتی ہے، ساری رات بیٹھی رہی، لیکن وہ محمد عربی کے غلام نے ایک نگاہ غلط اٹھا کر بھی نہ دیکھا، حتیٰ کہ دن کا اجالا سامنے آیا، وہ چلی گئی، دوسرے دن آئی، تیسرے دن آئی، حتیٰ کہ چوتھے دن آخری رات 40ویں رات آ گئی، بڑی پریشان آ کے بیٹھی، ساری رات گزرتی جا رہی ہے، آدھا پیر گزر گیا، آخر بے چین اور بے قرار ہو کے کہتی ہے
کہ تسی میرے والوں ویخ دے کیوں نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا چلیے تیرے آلو او ویکھے جرا اپنا کو جاؤ کہن دیئے میرے والوں ویکھو فرمایا تیرے والوں ویکھاں یا ودو ہاتھ مکھڑے والوں ویکھاں کہنی میرے نینا والوں ویکھو فرمایا تیرے نینا نو ویکھاں یا ماذاب دے نینا نو ویکھاں کہنی میرے کنڈلا والوں ویکھو فرمایا تیرے کنڈلا نو ویکھاں یا حمیم دے کنڈلا نو ویکھاں کہنی میریاں زلفاں نو ویکھو فرمایا تیریاں زلفاں نو ویکھاں یا واللیل دیاں زلفاں نو ویکھاں آخر بے چین تے بے قرار ہو کے کہن دیئے تسی حسن میرا کیوں تک دے نہیں تسی حسن میرا کیوں تک دے نہیں کدے مرد جوان انج چک دے نہیں تسی حسن میرا کیوں تک دے نہیں کدے مرد جوان انج چک دے نہیں تے آپ نے جواب دیتا جنہ حسن نبی دا ویخ لیا جنہ حسن نبی دا ویخ لیا او غیران والے تک دے نہیں آخر بے چین تے بے قرار ہو کے کہن دیئے میں وزیر دی بیٹیاں میں تو آنو قتل کروا دیاں گے میں تو آنو پھانسی ٹٹکا دیاں گے تے آپ فرمان دے نے ٹھیک ہے تسی کہن دیئے تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی موت کو لوں کیوں ڈر دے نہیں تسی من دے کیوں نہیں حکم میرا تسی موت کو لوں کیوں ڈر دے نہیں تے آپ نے جواب دیتا سی بردے پاک محمد دے اسی بردے پاک محمد دے کوئی مار دے وے تائیں مردے نہیں تو یہ جہاد جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کیا جاتا حضرات آج ہم بھول چکے اپنا آپ سب کچھ آج ہم اپنی بہو بیٹیوں کو پارلر میں بھیجتے ہیں بال کٹوانے کے لیے تیار ہونے کے لیے خدا کی قسم یہ بالکل خاتون قیامت کے نقش قدم کے منافی اے عورت تیرے سر کے بال اس لیے نہیں کہ گندگی پہ گرے ہو کربت پر گرے ہو غیر مردوں کے ہاتھ میں جائے اور ترشوائی جائے تمہارے بال تو اس لیے کہ اگر تمہارے سر کا ایک بال ننگا ہو تو سورج حیا کے مارے غروب ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دن کے 12 کا ٹائم ہے عرب کی گرمی سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے کہ اچانک اندھیرا چھا گیا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا دوڑا کہ شاید قیامت تو نہیں آگئی اندازے سے دروازے مصطفیٰ پر پہنچا کارل بابا فرمایا من انتا دستک دینے والے تو کون ہے عرض کی آنا عمر فرمایا کہ فلال باب سرکار دو عالم تشریف لائے عرض کی آقا کیا قیامت تو نہیں آگئی فرمایا عمر کس چیز نے یاد دلایا عرض کی آقا دن کے 12 کا ٹائم سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے آقا اچانک اندھیرا چھا گیا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا میں نے آقا سمجھا قیامت آگئی میں دوڑتا ہوا حضرت زہرہ کے دروازے پہ آیا ہوں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں کیا راز ہے کیا حکمت ہے کیوں ایسا ہوا فرمایا عمر میری لخت جگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک چادر تطہیر سر سے سر کی بال ایک ننگا ہوا سورج حیا کے مارے غروب ہو گیا اے بہو بیٹی تیرا یہ مقام نہیں اے بہن تیرا یہ مقام نہیں اے ماں تیرا یہ مقام نہیں آج ہم ایک سیر 1 کلو آج تو کلو گوشت بھی لینا بڑا مشکل ہے جو لیتے ہیں وہ لے کر اس کو پہلے لفافے میں ڈالتے ہیں پھر شاپر میں ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ایک دسترخوان میں لپیٹتے ہیں پھر تھیلے میں ڈالتے ہیں وجہ کیوں اس لیے کہ اس پر کوئی نظر بد نہ پڑ جائے
1 کلو گوشت کی تو اتنی حفاظت، میری بہو بیٹی کا، میری ماں بہن کا اتنا وزن جو ہم بغیر لباس کے ان کو بازاروں میں بیچ دیتے، بازاروں میں چھوڑ دیتے۔ اللہ پاک ہمیں چشم بصیرت عنایت فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کو خاتون قیامت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کچھ لوگ یہ مذاق کر رہے ہوں گے کہ عمران صاحب اور جبران صاحب نے یہ کیا کیا، ارے یہ حقیقت میں غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا۔ یہ صرف اتنا نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب گجرات میں فیصل چوک میں وہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی نا 12 ربیع الاول کے جلوس مبارک پر، تو جو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی بندہ نہ رہا، چند ہم اپنے خاندان کے لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے، لیکن غلامی رسول کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا، میں نے کہا یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ نعرہ مارے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے ایک کوئی حق اصل ہے جس نے کربلا کے میدان میں یہ نعرہ لگا کر اس کا حق بھی ادا کیا، اکبر کی جوانی بھی لٹا دی، قاسم کا سیرہ بھی رلا دیا، عباس کے بازو بھی قلم کروا دیے، اور اونو محمد بھی قربان کر دیے، علی اصغر کے حلقوں میں نازک میں تیر بھی لگوا لیا، اپنا سر کٹا کر نیزے پہ چڑھوا کر خدا کا قرآن سنا کر یہ ثابت کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دوستو یہ عملی مظاہرہ کریں، جس طرح ان میرے بھائیوں نے کیا ہے کہ عملی مظاہرہ۔ ایسے ایک نوجوان تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، دور حاضر میں، اور اس نے داڑھی مبارک سرکار کی سنت رکھی ہوئی تھی۔ اس کی منگیتر جو تھی وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو لڑکیوں نے اسے چھیڑا لڑکی کو کہ تیرے منگیتر نے داڑھی رکھی ہوئی، یا مختلف نام رکھے۔ وہ لڑکی گھر آئی، آ کے ماں اپنی کو کہنے لگی والدہ کو، میں نے کل سے یونیورسٹی نہیں جانا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بس اس نے کہا وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے لڑکیاں چھیڑتی ہیں میری فرینڈ کہ تمہارے منگیتر نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا وہ داڑھی منوائے یا میں نے یونیورسٹی نہیں جانا۔ وہ ماں بھی دور حاضرہ کی تھی، بیوٹی پارلر سے بال بنواتی تھی، اور میک اپ پورا جو تھا وہ بیوٹی پارلر سے بن سنور کر نکلتی تھی۔ اس نے کہا اچھا میں بلا کر سمجھاتی ہوں۔ اس نے اپنے داماد کو بلایا اپنے گھر چائے پر، بلا کر چائے وائی پلا کر اس نے کہا جی خالہ جی کیا بات ہے، کیوں بلایا مجھے؟ کہنے لگی اس لیے بلایا کہ تیری منگیتر کہتی ہے میں نے یونیورسٹی نہیں جانا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم ایسے کرو، یہ اس کی سہیلیوں سے چھیڑتی ہیں، تمہارے منگیتر نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لہذا تم داڑھی منڈوا دو۔ وہ تڑپ اٹھا، وہ محمد عربی کا سچا اور سچا غلام تھا، عاشق تھا، وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا خالہ جی چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے سر کے بال منڈوا دیں، میں داڑھی کے بال منڈوا دیتا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا میرے سر کے بال تیرے خالو نو بڑے پسند نے، تیرے خالو نو بڑے پسند نے۔ انہیں ابھی جلال چاہ گیا، انہیں کہا خالہ تیرے سر دے وال خالو نو بڑے پسند نے، میرے داڑھی دے وال دو جان دے والی نو بڑے پسند نے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو تسی سر دے بال منڈوا دیو، میں داڑھی منڈوا دینا۔ انہوں نے کہا تیرا خالو ناراض ہو جائے گا، اگر سر دے وال منڈوا تو تیرا خالو ناراض ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا خالہ تو سر دے وال منڈوائیں تے خالو ناراض ہو جاندہ ہے، میں داڑھی دے وال منڈوائیں تے دو جاندہ والی ناراض ہو جاندہ ہے۔ اس لیے دوستو وقت مہندی ویسے بھی ہو جانی تھی، تماش بینی سے، ڈھول ڈمکے سے، خسریاں تے پیسے سٹنے سے۔ ویکھو ساڑی قوم دا شوق ویکھو، خسریاں تے پیسے پہ سٹنے جناب ہیں، سمجھو نا حرام دے رہا، اور پھر لہنگیاں تے انہاں پیسہ خرچ کرنا جیڑا ایک دن بچی نے پانا کسے کام دا نہیں بات دی۔ کم سے کم او پیسہ جو حق مہر دیواری آوے نا تو اسی کہنے جی شری تے شری جی بڑے ڈاڑے پھس دے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے شری ہے کنہ،
کہندے نے جی شری میں کہا وہ شری کی گال کرو شری حق مہر کہنے جی 32 روپے میں کہا 32 روپے نہیں پتر وہ 32 اشرفیاں سن سونے دیاں اور ایک اشرفی 2.5 تولے دی سی صافی 32 دو 64 سے 32 97 بن گیا میں کہا 97 تولے سونا صافی لکھو میں کیا کمیر دے شریعتے آم دے آرام دے راہ پیسے لٹان دے ہیں خسرے نو دیں دے ہیں آتش بازی تے لٹان دے ہیں اپنی حلال دی کمائی محنت دی کمائی نہیں نجائز فضولیات تے خرچ کر دے ہیں سانو تکلیف نہیں ہوندی تے جس لئے بچی دے حق مہر دی بات آم دی اتھے سی کہنے جی او جی چلو جی بڑا 5,000 نکلا 5,000 دی کی وقت ہے دسو نا کی وقت 5,000 بچہ نہیں لیندہ ان تے منگن آلے جڑے نے انہوں نے بھی پورا فکس ریٹ ہے 500 دے ہو دوستو حق مہر بچی دا جڑا حق ہے انہیں کتھے لے جانا تو آڈے کو نہیں آمنا اسی اتھے آکے لے تو لال کرنے اتھے آکے اسی کہنے جی ساڑھی نک نہیں رہنی سیر پاہمیں لے جائے اسی جناب جڑا نا ٹول ٹمکے ضرور وجانا کنجرانو پیسے ضرور دینے آتش بازی ضرور کرنی یار او کام کرو جڑا تی پتر دے کام آبا کالن وہ جننے فضول سارے اوگے کار صاحب پہ دس دے سان کہ کھا کے تے پھر بھی گلہ ہی کر لیں گے یار ایسے مسالہ تھوڑا جا کاٹ سے ارے چینی زیادہ پا دیتی سے جنہ مرضی پہ کرو وہ بیلچے آلی گالا انہوں نے کہا بڑا دیتا سو بیلچہ کتھے گیا بیلچہ دیتا ہی نہیں ہے اس واسطے انہا چیزوں نے سوچو میرے دوستوں میرے پائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں نوجوانوں تسی ایس چیز میں اٹھاؤ ایس چیز میں تسی لے کے کرو اللہ بھی راضی ہوئے گا جی اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہوئے کہ جرے تے اللہ دا رسول حقیقت بھی ہے یہ راضی ہو جائے انہوں اپنی راہ تے لے آئے صراط مستقیم تے چلن دی توفیق دے دیندہ بھی جس طرح جی عمران تے جبران انہاں دے برادران آج انہاں باپ بھی میرا عقیدہ ہے کہندہ ہے کہ قبر دے بیچ خوشی نال ویکھ رہے اور انہوں نے میرا ثواب پہنچ رہا ہے عرض کیتی سی میں کتاب الروح دے اندر لکھ دینے اتھے ایمان دا حصہ بنایا ہے اور اسال ثواب جو کچھ پڑھ کے کرید ہے نیک عمل جیڑا بھی کریدہ بھی وہ فرماندے نے اسی طرح نیک عمل اٹھا کے صاحب قبور نو والدین نو بزرگاں نو فرشتے پیش کر دینے اور نال ایک کہندے نے کہ تواڈے پچھلیاں نے بھیجا تواڈے بیٹے نے نیکی کیتی ہے تواڈی بیوی نے نیکی کیتی ہے تواڈی ماں نے نیکی کیتی ہے تواڈی ہمشیرہ بیٹی نے نیکی کیتی ہے لہذا انہوں تے ثواب لبے گئی پر تو انہوں بھی قیامت تک کہہ رہا ثواب لبدا رہے اور اس چیز نو تحریر کیتا ایمان دے سے کیڑے سے چھے کسی اور اس سے بھی کر سکتے سن لیکن ایمان دے سے کیتا ثابت ہویا نیک عمل کرنا نیکی دی طرف ٹرنا اور نیکی دی طرف راغب کرنا ایمان آلے اندہ حصہ بے ایمان آدھا حصہ نہیں ہے اللہ پاک سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جیڑی بنیاد آج جیسے نوجوان نے اس پنڈ دے اندر رکھی ہے انہاں دے برادران نے آئندہ بھی سب نو دوستا سب نو میرے برادران نو یارو مسلمان آقا دا کلمہ پڑھنے کیڑا منہ لے کے آقا دی بارگاہ جانگے سونے اسی تیری سنت دی خلاف چل دے رہے شریعت دا مذاق اڑان دے رہے حدود اللہ دی پمالی کر دے رہے کیڑا منہ لے کے آواز آوگی لمن الملک اليوم آج کری بادشاہی آج کری حکومت شیر منو بھی بڑے آمدے نے یار تے آواز بھی الحمدللہ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میں اے موقع انج دے اس لئے یقین کرو میرا دل کردہ پہ کہ میں او گلن کر رہا او بیان کر رہا فرمان لمن الملک اليوم قیامت دا دن ہوئے گا نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا آواز آوے گی دسو آج کری بادشاہی آج کری حکومت دنیا تے میرا کھا کے میرا لا کے تے تکبر نال فرش زمین تے پیر پٹک پٹک کے چلنا لے آج دسو آج کری بادشاہی آج کری حکومت 70,000 سال تک آواز گونج دی رہے تھے کوئی جواب نہیں آواز
کل نفس و سبب منقطع الی یوم القیامہ الا نسب و سببی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب رشتے ناتے سب نسب منقطع ہو جان گے، فرمایا الا نسبی و سببی، فرمایا سوائے میرے عصب دے تے میرے نسب دے۔ اور پھر آواز آوے گی، پھر کوئی جواب نہیں آنا، پھر 70,000 سال تک آواز گونجتی رہے، پھر آواز آوے گی لمن الملک اليوم، آج کری بادشاہی، آج کری حکومت ہے، میرا کھا کے مسجد دے اندر اذان ہو رہی سی، تسی ٹول ٹمکے میں جا کے کولو گزر دے ساؤ، مسجد اندر خطبہ قرآن ہو رہا سی، تسی مسجد دے دروازے کو ٹھٹھا کر کے گزر جاندے ساؤ، مسجد وچ اذان نماز ہو رہی سی، تسی کول آتش بازی کر کے اور پٹاخے چلا کے اور توہین کر رہے ساؤ، آج دسو کری حکومت، لمن الملک اليوم، آج کری بادشاہ، آج کری حکومت، سب سر سٹ جانا، اخیر رب کائنات خود ارشاد فرمائے گا، آواز آوے گی للہ الواحد القہار، آج میں کلہ ہی بادشاہ، آج میری بادشاہی ہے، آج میں کلہ ہی بادشاہ ماں، اور دسو دنیا تے رہ کے تخت حکومت تے بیٹھ کے کنجرہ تے کنجریاں نال کھلو کے نچن والے ہو، اس طرح دے سودے کرن والے ہو، اور اپنیاں بہو بیٹیاں جڑیاں مقبوضہ کشمیر دے اندر جنہ دی پامالی کیتی جا رہی ہے، اکھاں بند کر کے تے رات نو عیش و عشرت تے سرور دیاں محفلہ قائم کر کے اور شراب دے نشش مست الست ہو کے سو جان والے ہو، بے ہوش ہون والے ہو، آج دسو سعودیہ والے ہو، آج دسو کویت والے ہو، آج میڈل ایسٹ والے ہو، تسی دسو، اور پاکستان جنہوں اسلام دا قلعہ کیا جاندہ دسو پاکستانیوں کتھے ستے ساؤ، تو آڑیاں تیاں نہیں، بیٹیاں نہیں، بہواں نہیں، آج وہ آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہیں ہے کوئی محمد بن قاسم، ہے کوئی طارق بن زیاد، ہے کوئی محمد عربی دا غلام جیڑا ساڑی عزت نو تار تار ہون تو بچائے، ہے کوئی کالی کملی والے دا غلام عمر فاروق جیا، ہے کوئی مولا کائنات جیا جیڑا آکے ساڑیاں عزتان دی حفاظت کرے، اور مورخ اور اخبار والے لکھ دینے کہ روزانہ وہ بچیاں صبح نوجوان بچیاں باریاں کھول کے ویہ دیا نے کہ لگتا ہے پاکستانی فوج آگئی، لیکن حکمران بے غیرت ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، یہ غیرت تھانچ کھلونا بن چکے ہیں۔ دعا کرنا اللہ پاک یہ ملک پاکستان جڑا سرکار دے نام تو سانو ملے، جتھے اسی سانو اس چیز دی قدر نہیں، قدر پوچھنی جے آزادی تھی تو انہوں نے پوچھو، فلسطین والے انہوں پوچھو، قدر پوچھنی جے آزادی تھی تو انہوں نے پوچھو جنہاں دا بے ہمانہ قتل کیتا جا رہا ہے، اور چائنہ دے اندر کہتے ہیں جو کچھ چائنہ اندر بھی مسلمانہ نہ ہو رہے ہیں ایک ریاست ویچ، سانو اللہ پاک اکھاں اے رہے مطلب نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تانوں چین جانا پوے، علم چائنہ دور سی، آپ نے فرمایا خواہ تانوں چین جانا پوے، اے نہیں فرمایا سارا کو چین دے والے کر دے۔ اللہ پاک سانو ہدایت دے، چشم بصیرت نصیب فرمائے، اور حضرت عمر فاروق فرمایا اگر دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے۔ آج اسی اکھاں بند کر کے سوتے ہیں، میں بھی مجرم ہوں، اسی سارے مجرم ہیں اس چیز دے، اسی کہنا جی آٹا 70 روپے ہو گیا، اے جڑا جہانگیر ترین نہیں بدترین میں انہوں کہنا، اے جڑا کہ چینی دا بھی بران اسے پیدا کیتا کیونکہ پوری پارٹی دا خرچہ جو دیندہ ہے، پوری پارٹی دا خرچہ جو دیندہ ہے، جیڑے جناب جنہ خرباں لٹے نے ملک دے او جناب جیڑے نے او پھر نات ہو کے تو سامنے آ جاندے نے، تے جیڑا کوئی غریب مسکین جیڑے تے کوئی 5000 دا ہوئے نا تے ساڑھے جج صاحبان بھی کہندے نے انہوں جناب جیڑا بھی نا عمر قید دیتی جائے۔ اللہ پاک سانو عدل کرن دی توفیق عطا فرمائے، جڑی کرسی تے بیٹھے ہیں اور نال انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ پاک دعا کرنا کہ اس نوجوان نو انہاں دی شادی نو صحیح معنی شادی خانہ آبادی بنائے، اللہ پاک انہاں نو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے، اور اللہ رب العزت ساڑھے سب نوجوان آئندہ بھی ایسے رسم اچھی رسم
ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک انہوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے منو بھیجیا ہے نہیں بھیجیا مگر کل کائنات واسطے رحمت بنا تے جیڑا اوری رحمت نو مندا ہے رحمت دے چھٹے لینے چاہتا ہے نا وہ اس محبوب آقا دی خوشنودی واسطے سب کچھ کرے۔ اسی اذان ہوندی ہے ساڈے کول کوئی جواب نہیں ہوتا، حیا علی الصلاۃ ہوندی ہے مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار فرماندے نے اور صحابہ فرماندے نے حیدر کرار دا رنگ زرد ہو جاتا سی، جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی، جیرا نا سن کے کیسر و کسرا دہل دسن، جیرا نا سن کے آج بھی خیبر کمب جاندہ ہے، او حیدر کرار جس لئے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دی آواز آندی سی مسجد مؤذن کہندا سی آپ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی، چہرہ زرد ہو جاندہ سی۔ کسی نے پوچھا صحابی نے یا حضرت کی گل ہے جس لئے حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ دی آواز آندی ہے آپ دا رنگ زرد ہو جاندہ ہے؟ فرماندے نے اللہ دا بلاوا آ رہا ہے، ایڈی بڑی بارگاہ وچوں بلاوا آ رہا ہے تے میں کیڑا منہ لے کے سامنے جاؤں؟ مولا کائنات جنہ دا چہرہ ویکھنا رب دی عبادت، او مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا جنہ دی کدے کوئی نماز قضا نہیں سی تے جیڑی نبی دی غلامی قضا ہوئی اثر دی وہ بھی ادا ہی پڑی، انہاں تے کپ کپی تاری ہو جاندی تے اسی کرے بچارے ساڑی بچت کیوں ہے؟ اسی کو بہت سونے ہیں، اسی کو بہت رب نو راضی کیتا ہے، اسی کو بہت لوڈے ہیں، اگلے انبیاء دی امتہ پہلے دیا کوئی ایک بد فعلی یا کوئی برا عمل کرتی سے اور پیشانی تے لکھیا جاندہ سی، رات میں وہ بستی تباہ و برباد کر دیتی جاندی، صبح چٹیل میدان ہوندہ سی۔ ایک عیب دی وجہ وہ سارے عیب ساڑھے چ موجود نے سارے انبیاء دی امتہ دے، سانو رب کیوں نہیں تباہ کردہ برباد کردہ؟ کاشن دیندہ سانو الٹیمیٹم ملتا ہے لیکن اسی وقتی طور تے لا الہ الا اللہ محمد پڑھدے باہر نکل جاتے ہیں کرائیں وقتی طور زلزلہ آوے نا تو اس لئے دنیا دی لوکاں دی حالت ویکھیا کرو بما میرے حالت ویکھیا کرو کی ہوندی ہے این دور دے جناب کلمہ شریف بڑا یاد آندہ اس بڑا کلمہ شریف یاد آندہ اس تے اونج پھر جس لئے جناب چاٹ لگتا ہے پھر ہوئی تارے کھٹیاں تے ہوئی کالی رات پھر ہوئی جناب ساڑھے کام تے ہوئی ساڑھے عمل ہوئی ساڑھیاں سوچا تے ہوئی ساڑھے عمل ہوئی جناب سارا کچھ جو اسی جڑا بے سمجھنا اسی شروع کر دینے ہیں کدھے سوچیا کرو کدھے تفکر کریا کرو کدھے تدبر کریا کرو اس چیز دے ہوتے افلا یتفکرون القرآن افلا یتدبرون القرآن فرمایا قرآن صرف انگیٹھیاں تے سجا کے شو کے ساں کے رکھن واسطے نہیں فرمایا قرآن پڑھ کے ارے تفکر حاصل کریا کرو ارے تدبر حاصل کریا کرو فرمایا قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ فرمایا قرآن اگر عاشق مصطفیٰ دے سینے چوے قرآن ہدایت بن جاندہ ہے اگر بے ادب دے سینے وچ ہوئے تو قرآن گمراہی بن جائے قرآن رب دے انوار و تجلیات دی بارش ہے دوستو اسی بڑا اس وقت جناب ڈر دے بڑا سہم کیسے نکلنے ہیں اللہ پاک ڈرو اور عبادت اس دل چ ایمان نہیں جرے چ خوف خدا نہیں جس دل چ امید نہیں خوف خدا جس دل چ ہے اور چ ایمان نہیں اللہ پاک سانو خوف خدا نصیب فرمائے اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے چشم بصیرت نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت سانو صحیح معنی دے بھی صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے یار بڑے بڑے کڑیل جوان بڑے بڑے نوجوان بڑے بڑے خوبصورت ان تے مڑے ایڈے ایڈے گڈے گڈے جڈے ہوندے نے سمجھو نا تے کوئی حال نہیں ہوندا انہاں دا دو قدم ٹرن تے تھک جاندے نے یار او جوان جیڑے 30-40 میل پیدل چل کے 100 میل جاندے سن اور سانس نہیں سی پھلدی ہے انہوں نے زمین کھا گئی ہے تو کیا ساڑھا کی حال ہونا ہے اسی کی ہے اسی تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو اس واسطے وہ جس وقت آ جانے نا انہیں اس وقت نو یاد رکھو پوچھنا نہیں ہے کہنے رہے جی بابے اور بالے پہ گن دے ہیں بالے نہیں بابے اور گن دے ہیں بابے اور کمپیوٹر چل رہے ہیں میں 70 سال کی کیتا
میں 100 سال کی کیتا، میں 60 سال 50 سال کی کیتا، وہ سارا کمپیوٹر جی پچھلا چل رہا ہوتا ہے، کہندے نے جی بابے ہوری بالے ہی پہ گندے ہیں تے ٹر گئے، وہ بالے نہیں گندے، وہ بابے راں نوں پوچھو کی ہوتا ہے، سمجھو نا؟ کہندے نے جی مار کے بچ گئے، میں کہا بچ کے مر جانا ہے، یہ گل کوئی نہیں ہے، انہیں یہ نہیں ویکھنا کچے بھجدے نے یا پکے بھجدے نے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت دا وقت مقرر اٹل ہے، انہیں ٹلنا کوئی نہیں۔ جس لئے انہیں آمنا نا ایک بادشاہ سی بڑا جناب جنہیں شکار تے جاندہ سی نا، تے اگے پچھے فوجاں، کوئی انہیں نزدیک کوئی چڑی نہیں سی پھڑک سکتی ہے، انہاں سخت پیر آندہ سی۔ ایک پھٹے پرانے کپڑے آیا، انہیں آکے اور سپاہ اور پہرے دارہ نے کہا میں بادشاہ نے ملنا ہے، میں بڑا ضروری کام ہے۔ انہوں نے کہا چلا جا، کوئی ایسے نہیں، بالکل بادشاہ ایسے فارغ نہیں، بادشاہ جا رہے ہیں ایسے وقت شکار تے جا رہے ہیں، اس واسطے جڑا کوئی ٹائم چلا جا پیچھے۔ انہیں پھر دوجی باری ترلا منت کیتا، انہیں کوئی نہ اجازت دیتی۔ چند لمحے بعد کی دیکھا کہ شور مچ گیا کہ بادشاہ دے کول پھٹے پرانے کپڑے والا کیڑا کھلوتے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے ذرا تھلے سیر کر، تو کوڑے تے بیٹھے تھے تھلے کر، سر جسے تھلے کیتا، انی کرخت آواز سر تھلے کیتا، انہیں کانے چ کچھ گیا، بادشاہ دا رنگ اڑ گیا، کپ کپی تاری ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا منو اینا ٹائم دے دے کہ میں واپس گھر محل وچ پہنچ جا۔ میں کہا نا، میں اسرائیل ہاں تے میں جان لین آیا، لیوں بغیر میں کدے نہیں جاندا۔ وہ ایکو دروازہ ہے جتھے جا کے میں کھلو جانا، وہ دروازہ مصطفیٰ ہے۔ وہ خاتون قیامت دا پردہ وے جتھے نہ اندر جا سکنا تے نہ واپس جا سکنا۔ آواز آئی خاتون قیامت نے فرمایا چلا جا میرے بابے دی طبیعت نسا دے۔ عرض کی تھی فاطمہ تواڈے بابے دا تعارف کیے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا تذکرات محمد اٹھا کے دیکھ، لا ان آرڈر قرآن اٹھا کے دیکھ، دعا کرو اللہ سانو ساڑھے ملک دے اندر لا ان آرڈر قرآن ہو، قرآن دا نفاذ ہو، شریعت محمدی دا نفاذ ہو۔ اے یورپ دے اندر دیکھ لو تسی کی ہوتے انہاں جڑیاں چیزاں حضرت عمر فاروق نے نفاذ کیتا اتھو عدل لے، اور چیزاں جڑا پیدا ہوندے بچے دا دودھ مقرر کیتا انہاں اتھو کیتا لے۔ اسی سی ٹی بی ٹی دے مگر لگے ہیں، اسی امریکن لا دے مگر لگے ہیں، اسی یورپین لا دے گورے دے قانون آج تک اسی پنڈا دے نا نہیں بدل سکے، اساں اور کی کرنے، اسی اپنے شہروں دے نا نہیں بدل سکے ہے۔ وہ لال سنگھ تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا سنگھ انہاں دے ناواں تے ادھے بھی ساڈے شہر دے جناب چلدا پیا قلعہ دیدار سنگھ تے فلانا فلانا۔ اصل نا ڈنگا پنڈ ہے نا، ڈنگا جڑا شہر کہندے ہو، اے ڈنگا نا نہیں، ایرا نا سی دین گاہ، دین گاہ۔ انگریز نے نام بگاڑ کے رکھ دیتا ڈنگا، اسی اسے تے چلے آؤں، اسی یہ ہی نہیں تبدیل کر سکے، اساں اور کی کرنا ہے؟ دعا کرنا اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے، چشم بصیرت نصیب فرمائے، یا رس تو انو سب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس نوجوان نو اور وہ بچی خوش قسمت ہے کہ جنہی مہندی تے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ بھائی تمامی حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے ملک۔ ایک نوجوان فلک شیر جڑا پڑھدا سی انہاں کو قاری دنان صاحب کو، وہ انہاں دا وصال ہو گیا بچے دا 12 ربیع الاول۔ خوش قسمت ہے جڑا دیہڑا لیا سو جانا تے ہے ہی ایک دن ٹوری جانا تے دعا کرو اللہ پاک جے جائیے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ بھی جائیے۔ میں تیری بارگاہ فجر دی نماز نہ رض کرنا، یا اللہ پاک دنیا تو جائیے تو سبحان ربی یا اللہ اللہ دیاں تسبیحاں ورد زبان ہونا، تیری بارگاہ سر بسجود ہوگی۔ میرے شہنشاہ ولائے میرے دادا آپ دا آخری وقت جمعہ دا دن سلطان دی حالت شہر علی وڈی ساڑی جامع مسجد سر سجدے تے روح کف سے انسری تو پرواد کر
میرے والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث حاجی احمد صاحب، حاجی احمد شاہ صاحب، آپ آخری وقت تفسیر ابن عباس آتی چھے مطالعہ فرما رہے ہیں، ایک آتی ادھر تسبیح ہے، 11واں دانا گولی تے رکے درود پاک پڑھ دے روح کفسین سردو پرواز کر رہی ہے۔ دوستو دعا کرنا، یا اللہ پاک جے کھڑنا ہی تھی جی کھڑنا تے ہے ہی ہے، پر اینج کھڑی جی میں بڑیاں نو کھڑے، دعا کرو اللہ پاک پس ماندگان صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک اوری قبر نو روشن تے منور فرمائے، اللہ پاک 12 ربیع اول شریف دی مناسبت نال اللہ پاک سرکار مدینہ دی انہوں قبر وچ زیارتہ نصیب فرمائے، قبر نو جنت دے باغوں وچ ایک باغ بنائے، اور دعا کرنا کہ اللہ رب العزت انہ دی شادی صحیح معنی خانہ آبادی بنائے، بچی نو خاتون قیامت تے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، نوجوان نو اللہ دے پاک بندیاں دی جڑی انہ دے اتوار سن، انہ دی صورت سیرت اور انہ دے خسائل اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک تو اڈے سب دے خانے انو آباد رکھے، سلامت رکھے، تو انو باکرامت رکھے تے تا قیامت رکھے، اللہ دے کارنو آباد کر دے ہو، اللہ پاک تو اڈے کارنو آباد رکھے، رب دا کار کہندہ منو آباد کیتے جا رب تنو آباد کرے، تے جے انو برباد کریے تے کہندہ منو برباد کیتے جا رب تنو برباد کرے، مسجد دنیا دا اعلان نہ کوئی کریا کرو، کدے بھی کسی دی کھوتی کو آ جائے تو مسجد دی پجدا ہوندا ہے، کسی دے پنڈ چ کپڑا آ جائے جناب، سبزی آ جائے، کوئی شاید تماکو آ جائے تو پنڈ مسجد چ آ جائے، اگر حافظ صاحب لان کرنا کرن تو چودھری صاحب ناراض ہو جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ سی وہ مسجد چ اعلان پہ اور اونٹنی گواچ گئی، اعلان پہ کرے سرکار دے ظاہری یاتی چ کہ او لوگوں میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اگر کسی نے لبھی ہوئے تو منو دسو خبر دیو۔ آپ نے سنیا، آپ نے فرمایا جا رب تنو کدے بھی تیری شے نہ لبائے، فرمایا میری مسجد تو دنیا دا اعلان کرنا۔ اس واسطے دوستو دنیا دا اعلان نہ کریا کرو، جنازے دا اعلان ٹھیک ہے، نال کو حجرہ ہوئے کمرہ ہوئے چھوٹا جاؤ اتھے کر لیا، لیکن مسجد خانہ خدا وچ نہ کریا کرو، یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ واسطے ہوئے، اللہ پاک تو انو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک تو اڈے خانے انو آباد رکھے، سلامت با کرامت تا قیامت رکھے، اور اللہ پاک جیڑی سنت انہیں اس نوجوان نے ادا کیتی ہے، اللہ پاک تو انو سب نویرتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین بحرمت جد الحسن والحسین۔ بھائی اللہ پاک دعا کرو قاری عدنان صاحب نو، قاری امجد صاحب نو، اللہ پاک انہوں سارے جتنے بھی جیڑے سنا خانان مصطفیٰ نے، جنہاں نے نعت پڑھی ہے، جنہاں سٹیج سیکٹری دے فرائض انجام دیتے نے، جنہاں نے دامے درمے کلمے سکھنے سرکار دے نا دی ذکر دی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ غلط پاسے بھی استعمال ہو سکتی ہے، تو استعمال چنگے پاسے بھی استعمال اساں کرنا ہے، یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن ایرا کو استعمال اسی برا کر لینا ہے۔ موبائل فون نے 24 گھنٹے کناں نال مڑیا لائے، پتہ نہیں کی کرتے ہیں، کی سن دے ہوندے نے، کھان نو سمجھو نے ایک ٹائم دا کہیں ہو نے اللہ دے نیک بندے کہ ایک ٹائم دا کھانا نہیں ہوندا، پتہ نہیں بابا بوڑھا کس طرح کما کے لے آندا وے تے ترے موبائل رکھے نے جیباں وچ، سمجھو اللہ پاک سانو ہدایت دے، چشم بصیرت دے، اور اللہ پاک اور صحیح استعمال کرن دی توفیق دے۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔